بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ویسام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی کافی دنوں کے بعد جی، آپ سے ہم ملاقات 2 سے 3 منتھ کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے اور بڑے لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، عید الاضحیٰ ایک بیسک جو اس میں پیغام ہے مسلمانوں کے لیے یا فلسفی ہے یا یوں کہیں کہ سارا تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عشق اور قربانی جو اللہ سے کے لیے تھی، اس کو ایک ابدیت دے کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ خداوند تعالیٰ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے دولت انسان کے لیے اولاد ہوتی ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے، بالکل ایسا۔ تو جب آپ اس قربانی کے لیے تیار ہو جائیں اور اس عشق میں اتنا کھو جائیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز عزیز نہ رہے، تو وہی ابدیت کی ایک معراج ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ایسے محبوب بندے کو جس نے میرے لیے اپنی اولاد بھی قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا، وہ ایک ابدیت دوں گا کہ تا حیات وہ لوگ جو میرے سے محبت کرتے ہیں، جسے اب آپ مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ تا زندگی اس کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور پیغام اس میں سمپل یہ ہے کہ سب عبادت میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ جو آپ نارملی پڑھتے ہیں، حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کا تمام علماء نے بیان کیا ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم وہی حضرت ابراہیم ہے جو آتش نمرود میں اللہ کے عشق میں کود پڑے تھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام امی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی چیز انہیں اپنی جان، پہلے اپنی جان کے لیے نا، پھر اپنی اولاد کی جان یا کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور مسلمانوں کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے بندگی کرو گے اللہ کی، تو یقین رکھو کہ آپ بھی اللہ کے بہترین اور پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں تو مسلمانوں کو کس طرح سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں، عید الاضحیٰ کے مسلمانوں کے سیلیبریٹ کرنے میں ایک پھر دوسری فلسفی ہے۔ سیلیبریشن کا لفظ ہوتا ہے، سیلیبریشن کہتے ہیں تقریباتی طریقے سے خوشی منا کر۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ سے پہلے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی عبادت ہوتی ہے جسے آپ حج کہتے ہیں، قربانی اگلے دن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے جسے آپ حج کہتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ آپ ذرا یقین رکھیں کہ اس زمانے میں UN کا کانسیپٹ تھا۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں ہی مسلمانوں کو اکٹھے ہونا لکھا۔ آپ اپنے محلے میں 5 وقت مسجد میں محلے کی حد تک
کٹھے ہوتے ہیں، آپ سے یونین کونسل کہہ لیں. بالکل ایسا. پھر آپ جمعے والے دن جامع مسجد میں کٹھے ہوتے ہیں. اسے آپ اپنے بڑے حلقے کی کوئی جو بھی نام اس میں بلدیاتی کہہ لیں یا بلدیہ کہہ لیں اس میں مطلب. پھر اس کے بعد عید رکھی. عید میں کیا ہے، پورے ملک میں لوگ ایک ہی دن عید مناتے ہیں تاکہ کٹھے ہوں اور پورا شہر ایک جگہ کٹھا ہو. حج کیا ہے، پوری دنیا، چاہے وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، انڈیا، سب لوگ ایک جگہ ہو. اور دیکھو کہ آپ جہاں جہاں مسلمان نے اللہ کے مسلمان موجود ہیں، ان کو کہاں مدد کی ضرورت ہے اور کون ہیلپ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو، مدد کی. میں گیا ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہو کسی، ان کے لیے آپ ایک اقوام متحدہ کا کنسیپٹ ہے. پلس اصل میں یہ صرف اتنی سی بات نہیں، پلس ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ان لوگوں کے شعار کو اپنانا آپ میں بھی شامل ہو جائے جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو حضرت حاجرہ نے صحیح کی تھی اپنے بچے کے پانی کے اطلاع، وہ ساری مولانا نے آپ کو بتائی ہوگی. تو حج میں مسلمان جب سیلیبریٹ کرتے ہیں اگلے دن قربانی کی شکل میں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ملتے ہیں. عید، ہر عید میں جو کنسیپٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہو کہ آپ سیلیبریشنز اس طریقے سے کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. جس کے گھر گوشت نہیں پکا اس کے گھر گوشت پہنچنا چاہیے. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور دوسرے کو نہیں دی، لیکن اس دن میں اور وہ برابر ہوں، تاکہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں گھر میں روزانہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس دن اس کو بھی وہ مہیا ہو جائے. آپ صرف یہیں تک نہیں رہیں گے. جب چونکہ آپ نے سیلیبریشن شروع کر دی تو آپ کہیں گے بھئی ہم آج گوشت تو ہے ہی، اس کے بچے کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی کچھ کریں. آج آؤ جی مل کے اکٹھا کھاتے ہیں. ایک برابری کا اور ایک مساوات کا کنسیپٹ ہوگا. پھر ایک انڈسٹری، یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ سیلیبریشنز آپ کی جو قربانی کی سیلیبریشنز ہے یہ لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے. جس نے سارے سال جانور پالے اس کا بزنس ہوا، اللہ نے اسے کچھ سال کے لیے روزی دی. جنہوں نے یہ جو لوگ قصاب حضرات ہیں انہیں کچھ روزی ملی، چمڑے کا کاروبار کرنے والوں کو اس کو روزگار ملا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے یہ جو سیلیبریشنز ہیں یہ ایک اجتماعی طور پہ ایسے کی کہ مذہبی فریضہ بھی انجام ہو گیا اور آپ لوگوں کے مسائل بھی ڈسکس ہو گئے. آپ نے ایک دوسرے کی اقتصادی مدد بھی کر دی اور آپ نے اپنے معاشرے کو پروموٹ بھی کر دیا. ڈاکٹر صاحب، عید قربان پر گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے؟ اچھا، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے سارے معاملات بالکل کلیئر بتائے ہوئے ہیں. بڑا سمپل سا، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں. ایک شخص جس پر یہ واجب ہے، جو یہ استطاعت رکھتا ہے، جب وہ کرے تو ان میں سے ایک حصہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جانور جون سا چھوٹا جنس جسے آپ کہتے ہیں دمبے کی شکل میں یا بکرے کی شکل میں، وہ ایک آدمی کا ایک ہے جو آپ کے مسائل میں ہے. جب آپ اسے قربان کر لیں گے تو اس کے 3 حصے کریں گے. 3 حصوں میں اصول یہ ہے کہ ایک حصہ آپ ہر صورت میں ان لوگوں کا غریب غربا کے لیے جن کو عام طور پہ یہ میسر نہیں آتا انہیں تقسیم کریں گے. دوسرا حصہ جون سا ہے آپ کا، وہ اپنے ان احباب میں کریں گے تاکہ آپ کے ایک معاشرتی انٹریکشن بھی ہو، اور ان احباب میں تقسیم کریں گے جو آپ کے قریبی دوست احباب یہ ہیں، تاکہ ایک تو بھائی چارہ بڑھے، دوسرے ان کے گھر بھی، اور تیسرا حصہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کریں گے. یہ ہے جنرل رول. ٹھیک ہے. وہ جو قربانی کا حصہ غریب غربا کے لیے وہ تو لازمی ہو گیا نا. آپ احباب میں یہ بھی ہے
کہ وہ آپ کے جو احباب ہیں جنہیں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، انہیں بھی آپ یہ دونوں حصے اگر آپ چاہیں، جی آپ کے پاس زیادہ استطاعت ہے، زیادہ قربانیاں بھی لوگ کرتے ہیں، آپ یہ وہ دوسرا حصہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ تو آپ کی وہ ہے نا. لیکن کم از کم والی بات ہے یہ جو 3 حصے. ویسے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جتنی مرضی قربانیاں کہیں اور جتنا بھی، میں مین مقصد تو خیرات بھی ہے اور مل کر سیلیبریٹ کرنا ہے. اس عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کا اہل اسلام کو کیا پیغام ہے؟ اہل اسلام کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف یہ ہے کہ اب ویسے تو ہمیشہ ہی ضرورت رہی، آج کل بہت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں. جیسے میں نے کہا کہ حج کے موقع پہ ایک ہوتے ہیں، تو ایک ہم صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتے، ایک اس لیے بھی ہوتے کہ اللہ کی فوج، یعنی مسلمان اللہ کی فوج ہے. اللہ کی فوج مضبوط سے مضبوط ہو. اللہ کی فوج مضبوط سے مضبوط تب ہو سکتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی دنیاوی طاقت کے حساب سے مضبوط ہو وہ علم میں، ٹیکنالوجی میں اور تمام معاملات میں. تو ایک دوسرے کو ری انفورس کریں گے تو اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچے گا. ان لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. جو غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ چونکہ نام کے مسلمان ہیں تو نیگیٹو چیزیں، تو پازیٹیو چیزیں. پر آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کسی طریقے سے قربانی اور اظہار اپنے آپ میں پیدا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ کریں گے. تو میں آپ کے لیے کروں گا، آپ میرے کے لیے کریں گے، اور اجتماعی طور پر ہم آگے جائیں گے. اور بہت ضرورت ہے اب مسلمانوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں. اللہ اس سے ہی خوش ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہم نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اللہ پاک قبول کرے. آپ کو تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.